ہے اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. میرے دشمنوں نے مجھے پہلی بار جیل بھیجا اس ارادے سے بھیجا کہ اب یہ جیل سے آئے گا تو اس کا اسٹیٹس ختم, اس کی ویلو ختم. وہاں سے نکلا تو اس سے زیادہ عزت. کئی مرتبہ جیلوں میں گیا اور لاسٹ میں تو اس نے یہ سوچا کہ اب جیل سے نکلے گا اس کی زندگی ختم. کوئی اس کو اپنے علاقے میں نہیں بلائے گا, کسی مسجد میں نہیں گھسنے دے گا, مسجد کے ممبر پہ نہیں چڑھنے دے گا. لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آخری مرتبہ جب جیل سے میں باہر آیا ابھی 2 سال 3 سال پہلے, تو جیل سے آنے کے بعد سب سے پہلا میرا پروگرام کسی نیما کی سرزمین پر ہوا, اور اس کے بعد جو عزتوں کے اندر جو بلندی آئی اور ترقی آئی وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور چلے آپ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دعا کا نتیجہ ہو, کیونکہ میں ہر نماز میں سجدے کے درمیان یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں, اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اس میں آپ اللہ سے اپنی عزت مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عزت کو, میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے. اس دعا کو یاد کرو میرے بھائیوں, اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو اللہ اکبر. ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ, سنتے جائیے میرے بھائیوں. پھر دوسرے سجدے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر آپ جائیے, اگر پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہوئے تو اس رکعت میں پھر یہی سب پڑھا جائے گا. پھر دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے, اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے یا 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو اس میں آپ کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اس کے بعد آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ اس میں بھی مغفرت. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. چھوڑا, کھڑے ہو تب بھی مغفرت, رکوع میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو, سجدے میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو, دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تب بھی مغفرت مانگو, اور سلام پھیرنے کا نمبر آئے آخری رکعت میں بیٹھ رہے ہو تب بھی مغفرت مانگو. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے. آپ کتنی بار مانگ رہے ہیں؟ ظہر میں 10 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, سوچئے 10 رکعتوں میں کتنی مرتبہ آپ نے مغفرت مانگی رکوع میں سجدے میں. عصر میں آپ نے 4 رکعت پڑھی, اور اگر 4 پہلے پہنچ گئے مسجد میں تو 4 رکعت سنت غیر موقع ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی, تو کتنی مرتبہ مانگ لیا. مغرب میں کتنی مرتبہ مانگ لیا, عشاء میں کتنی مرتبہ مانگ لیا, فجر میں کتنی مرتبہ مانگ لیا. ارے اللہ نے اگر کبھی قبول نہیں بھی کیا تو چرچیز بار کسی مانگنے والے کو بار پکانے کے بعد ایک ایسا آتا ہے کہ اس کو دہی دیتا ہے. صبح فقیر نے کہا بھائی بہت غریب ہو, ذرا مجھے کوئی مدد کر دو. چلو آ جاتے ہو, ہٹے کھاتے ہو, ہٹے کھٹے محنت کر سکتے ہو, کما سکتے ہو, آ گئے مانگنے کے لیے, ہٹو جاؤ, چلو جاؤ. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, ارے بھائی دے دیجئے, آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میں بھائی گھر میں چولہا نہیں جلا ہے صاحب, بہت پریشان ہو. جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ پریشان کر کے رکھ دیا تم نے, ہٹو. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, ارے دے دیجئے نا مولانا صاحب بہت پریشان ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. پھر بھگایا, 1 گھنٹے بعد پھر بھگایا. ارے وہ صبح سے لے کے ہر گھنٹے آتے شام 15-16 بار مانگتا رہا, چیختا رہا, دامن دے دیجئے. ارے اللہ کے واسطے دے دیجئے, بہت پریشان ہے, میرا بچہ بیمار ہے, بابا کے لیے پیسہ نہیں. اب جرجیز صاحب کو بھی رحم آ جائے گا, لیجئے 100 روپے لے, 500 روپے لے, جا چلا. میرے بھائیوں, ہمیں اس کے اوپر رحم آئے گا جو بار مانگتا رہے گا. آپ بار رب سے کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے, کھڑے تو کہہ رہے بخش دے, رکوع میں تو کہہ رہے بخش دے, سجدے میں تو کہہ رہے بخش دے, سجدے کے بعد بیٹھے تو کہہ رہے بخش دے, سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے بخش دے.
سلام پھیرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں بخش دے. آپ اس کو 70 سال تک کہتے رہے, 80 سال کی عمر ہے, 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی, 40 سال تک آپ نماز پڑھتے رہے. آپ کی ہر نماز پر اللہ نے کہا جا نہیں بخشوں گا, آپ نے پھر کہا دوسرا نہیں بخشوں گا, 40 سال تک نہیں بخشوں گا. لیکن اگر اس میں آپ کی پوری زندگی میں پڑھی جانے والی نماز پر, مانگی جانے والی دعاؤں پر کسی ایک دن بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, جا میں نے تیری مغفرت فرما دی, ہو گیا ہمارا بیڑا پار, ہو گئے ہم جنتی, ہماری مغفرت. اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے, مانگو اور کچھ سیکھ کر جاؤ. اب آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نماز سے باہر ہو گئے, لیکن نماز سے باہر ہونے کے بعد بھی آپ پھر بھی مغفرت مانگ رہے ہیں, پھر بھی مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا ہے یہ دعا ہے, استغفر اللہ, اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. 3 بار آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں, اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. نماز میں بھی مغفرت طلب کی, نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا نبی ہونے کے باوجود ایک دن میں صبح اور شام, رات اور دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. خود اللہ کے رسول دن بھر میں 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس دعا کو آپ بھی یاد کریے. نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھیے, جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی گنتی نہیں ہے, جتنی بار پڑھ سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو. کہ اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب واتوب الیہ, اور میں اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں. میرے بھائیو, اس دنیا میں گناہ ہونا چال ہوا ہے. مسجد سے باہر نکلو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں, آفس میں جائیے تو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر آج کل کام کر رہے ہیں, بینکوں میں جاؤ تو وہاں اختلاط ملے گا, اسکولوں میں جاؤ تو لیڈیز اور جینٹس ایک جگہ بیٹھ کر آپ کو پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ہندوستان ہی میں نہیں, پوری دنیا کے اندر آپ کہیں پر ہی چلے جائیے, مرد عورت ہاسپٹل میں چلے جائیے تو ڈاکٹر لیڈیز بھی ملے گی اور جینٹس بھی ملے گا, نرسز لیڈیز بھی ملیں گی اور کام کرنے والے لڑکے بھی ملیں گے. میرے بھائیو, اس دنیا میں گناہوں کا چال بچا ہوا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ, اپنے آپ کو دور کرو, گناہوں سے دور رکھو. اور ان گناہوں میں جو انسان کی گناہوں کو برباد کرنے والا بڑا گناہ ہے وہ ہے زنا کاری, وہ ہے حرام کاری. آپ نہیں جان رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے علامہ ذہبی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, کتاب الکبائر, اس کتاب کا نام ہے الکبائر. علامہ ذہبی نے اپنی مایا ناز کتاب الکبائر کے اندر تورات کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے. تورات کے حوالے سے یہودیوں پر جو نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تورات, اس تورات کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کو جہنم کے اندر کیا سزا دی جائے گی. تورات کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے ان الزناة معلقون بفروجہم فی النار.
تورات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ لوگوں دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو جہنم کے اندر ان کی شرمگاہوں سے لٹکا دیا جائے گا. سوچ رہے ہیں بہت آسان ہے نا. آج کل زناکاری بہت آسان ہو چکی ہے. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں محلقون بفروجہم فی النار جہنم کے اندر اپنی شرمگاہوں کے ذریعے لٹکا دیے جائیں گے. شرمگاہ کے بال لٹکا دیے جائیں گے. یضربون علیہا بسیاط من حدید پھر لوہے کے گرزوں سے ہتھوڑے پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے فرشتے ان کی شرمگاہوں کو ماریں گے. ان کی شرمگاہوں کو سجا دیں گے. لوہے کے ہتھوڑوں سے لوہے کے گرزوں سے ان کی شرمگاہوں کو توڑا جائے گا, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں تورات کے اندر یہ عبارت آج بھی لکھی ہوئی ہے. اور علامہ ذہبی جیسی شخصیت, شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت اپنی کتاب کبائر کے اندر الکبائر میں تورات کے حوالے سے یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ سزا دی جائے گی زانی مردوں کو اور زانیہ عورتوں کو. اور یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں حدیث بھی پڑھیں گے جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. وہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے جگہ دی ہے, یعنی حدیث صحیح ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. سنیے میرے بھائیوں, دنیا میں بڑے بڑے گناہگار پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے میرے بندوں مانگو مجھ سے. میرے بندوں کیا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. حضرت ناصر الدین البانی سلسلہ کے اندر جو حدیث لائے اس حدیث پر غور کیجئے. ایک گناہگار شخص ایسا ہے, ایک شخص ایسا بھی ہے انسانوں میں جس کا گناہ اللہ رب العالمین اس موقع پر بھی معاف نہیں کرتا. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد. جب آدھی رات گزر جاتی ہے, نوجوانوں ذرا سنو, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. 4 بجے آزان کا وقت ہے, 4:02 پر سنتے جائیے, 5-6 منٹ میں لوں گا. اے نوجوانوں تمہارے مطلب کی بات ہے, غور سے سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سارے آسمانوں کا دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ. ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے, کیا پکارتا ہے ذرا سنیے. وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ. ہے کوئی پکارنے والا, ہے کوئی دعا کرنے والا جو اللہ سے دعا کرے, ہے کوئی مانگنے والا جو اللہ سے مانگے, ہے کوئی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا جو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ مِنْهُ, ہے فَيُسْتَجَابَ لَهُ, ہے کوئی مانگنے والا دعا کرنے والا اللہ اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آئے دعا کرنے والوں آدھی رات کے بعد اٹھو اور اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری دعا کو سنے گا. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے هَلْ مِن سَائِلٍ فَيُعْطَىٰ. کوئی سوال کرنے والا ہے, اللہ سے سوال کرے اللہ اس کو دے گا. ہے کوئی سوال کرنے والا, اللہ سے کچھ مانگنے والا, اللہ اس کو دے گا. آؤ مانگو, اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ یہ کہتا ہے هَلْ مِن مَّكْرُوبٍ. ہے کوئی جسم زدہ, ہے کوئی جسم زدہ, ہے
کوئی مظلوم، ہے کوئی ظالموں کے مار کھایا ہوا، ہے کوئی پریشان حال جس کے اوپر ظالموں نے ظلم کیا ہے، جس کو لوگوں نے پریشان کیا ہے کوئی اپنی پریشانی کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کرنے والا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والے اٹھتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے، یہ وہ مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ فلا یبقى مسلمون، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے اللہ سے مانگتا ہو اور اللہ اس کو نہ دیتا ہو، جو اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی نہ سنے، جو پریشانی وہ پیش کرتا ہے اللہ اس پریشانی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی مسلمان اس سرزمین پر ایسا نہیں جو رات میں اٹھے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اللہ گناہ معاف نہ کرے، اپنی پریشانی اللہ سے دور کرائے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن ایک شخصیت ایسی ہے اس رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں اگر وہ کچھ مانگے تو اللہ اس کو نہیں دے گا۔ فرمایا الا ثانیۃ تسعی بفرجها وعشارا، یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ الا زانیۃ، زناکار عورت کی، زانی اور بدچلن عورت کی دعا اللہ اس رات میں بھی قبول نہیں کرتا، لیکن وہ عورت تسعی بفرجها جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے کی کوشش کرو۔ ایک تو ہوتا ہے، ایک وہ عورت ہوتی ہے آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس نے آپ کے ساتھ غلط کام کر لیا، یہ عورت توبہ کر لے گی اپنے گناہ سے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو حق معاف کر دے گا۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ساتھ غلط کام کیا، آپ کو چھوڑا، دوسرے کے ساتھ اس کا چکر چلا، اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا، اس کو چھوڑا، تیسرے کے ساتھ اس کا چکر چلایا، تیسرے کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اس کی عادت اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے۔ خاص طور پر کال گرلز جو فون پر کبھی اس ہوٹل میں یہاں سے کسٹمر کو نپٹایا، دوسری کال دوسری ہوٹل میں، جو پیشہ ہے، جو زانیہ ہے، جو بدچلن ہے، جو اپنی شرمگاہ کو کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ لے کے پھرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات نہیں کرتا ہے اور اس رات میں بھی انہیں بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے، واشارن، اور اللہ اس آدمی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے، ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے۔ گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے، سب کا حق ہے، سب پانی پیے، لیکن ایک امیر آدمی پاورفل آدمی نے قبضہ کر لیا ہے، اگر تمہیں یہاں کا پانی لینا ہے 100 روپے تم دو اور پورا دن پانی بھرتے رہو۔ ہمارے گھر کے سامنے سے سب کے لیے سڑک جا رہی ہے، ہم نے اس سڑک پر روک لگا دی، ہم نہیں گزریں گے، میرے سامنے سے گزرو گے، میرے سامنے میں اگر گزرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دو۔ جو ناجائز وصول کرے گا، ناجائز وصول کرے گا، نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھال لو اس سیاسی اور بدکاری کے دور میں، ورنہ جن کے ساتھ تم زنا کرتے ہو بچو گے تم بھی نہیں، تمہاری بہن و بیٹیاں بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہے اسرائیل، یہی اسرائیل جو آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، یہی اسرائیل کے اندر ایک علاقہ ہے ساحلی، سمندر کے کنارے پر ساحلی علاقے میں، اس شہر کا نام ہے ایلات۔ اس ایلات کے اندر خوبصورت ہوٹل، اس خوبصورت ہوٹل کے اندر ایک 48 سال کا بزنس مین، 48 سال کا ایک آدمی اس ہوٹل کے اندر بزنس کرتے ہوئے جاتا ہے، اس ہوٹل کے اندر ٹھہرتا ہے اور ہوٹل کے مالک سے کال کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے لڑکی چاہیے، ہوٹل کے اندر میرے لڑکی کا انتظام کیا جائے، پیسے کی کمی نہیں لیکن لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اس کے مطالبے پر ہوٹل کے مینیجر نے لڑکی کو فون کیا اور لڑکی جب ہوٹل میں آتی ہے رقم
ہے, پیسے وہ مانگتی ہے, ڈیمانڈ طے کر دی جاتی ہے. جب لڑکی اس ہوٹل میں آتی ہے, بیل بجاتی ہے, اندر سے اس 48 سال کے آدمی نے کہا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ اندر آ جائیے. جیسے وہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے, 48 سال کے اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. 48 سال کے اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے. تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دل کا دورہ کیوں پڑا. وہ دیکھ کر کم رہ گیا. میں نے جس کال گرل کو بلایا ہے وہ میری سگی بیٹی ہے, وہ میری سگی بیٹی ہے. اس نے اپنی بیوی جب ملنے آئی, یہ حالت ہماری, دل کا دورہ, اس نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی. بیوی خون کے آنسو رونے لگی. میں نے اپنی بیٹی کا یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ یہ کام کرے گی. تمہاری حرکت ہے, یہ تمہاری حرکت ہے, تم زناکار ہو, اس لیے تمہاری بیٹی بھی زناکار ہے. اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا. ہٹ گئی, دور ہو گئی. میرے بھائیو, یہ عبرت, یہ نشان ہے اس بات کا, یہ واقعہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں. ان کے گھر میں بھی زناکار لوگ ہوں گے. اگر وہ مرد ہو کر زنا کر رہے ہیں تو ان کے گھر کی عورتیں زنا کریں گی. اگر آپ شادی شدہ ہو کر شوہر ہو کر زنا کر رہے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ, تو تم اپنے گھر کی عورتوں سے محفوظ نہیں, مطمئن کیسے رہ سکتے ہو جب تمہاری بیوی تم سے مطمئن ہے, پھر بھی تم غلط کام کر رہے ہو. تم اپنی عورت سے مطمئن رہو, وہ تم خوش رہو کہ خوش نہیں, لیکن وہ بھی غلط کام کے دروازے پر جائے گی, غلط دروازے پر پہنچے گی. پاکستان میں شہر کراچی, اس کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے, ایریا ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. میں کراچی جا چکا ہوں. اس کا ایک بستی, ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. اس بستی میں خوبصورت اسکول بنا ہوا ہے, نجی اسکول ہے, نجی کالج, بہت خوبصورت اسکول, بہت اچھا اسکول. لیکن برائی یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے آپس میں طے کیا کہ چھٹی ہوگی, ایک لڑکی کو پکڑا جائے گا اور کسی کمرے میں اس کو لے جایا جائے گا, اور اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ ہم چاروں ایک کر کے اس سے زنا کریں گے, اس کی عزت سے کھلواڑ کریں گے, اور اس کو موت کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے اگر اس نے کسی کو بتایا. ایک لڑکے کو زیادہ اتاولا تھا, اس کے نظروں کے سامنے سے خوبصورت لڑکی گزری, اس نے اس کو پکڑا اور لے گیا بہانہ کر کے, چائے وائے کے لیے بہانہ کر کے کمرے میں لے گیا, اور باہر نکلا, کمرہ باہر سے بند کر کے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, تینوں تین کو اور بلاتا ہے, کہتا ہے کہ کام ہو گیا. ایک لڑکی کو لایا گیا ہے پکڑ کے, اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی, مجبور ہو کر تیار بھی ہو گئی کام کرنے پر. پہلے میں جا رہا ہوں, اس کے بعد پھر دوسرا جائے گا, پھر تیسرا. تینوں لڑکے باہر بیٹھے, ایک گیا, اس کے ساتھ غلط کام کیا اور غلط کام کرنے کے بعد نکل آیا. پھر دوسرا گیا, وہ لڑکی ہاتھ جوڑتی رہی, پیر پھیرتی رہی کہ میری عزت کو آبرو کے ساتھ کھلواڑ مت کرو, لیکن دوسرے نے بھی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. پھر دوسرا بھی فارغ ہوا, پھر تیسرا گیا, تیسرا بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلا, اور اس کے بعد جب لوٹ کے واپس آیا, چوتھے کا نمبر آیا. چوتھا جب دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے, جب اس لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس لڑکے کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اس لیے کہ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تینوں درندگی کر کے گئے اور میں بھی درندگی کرنے آیا, کہ کوئی اور نہیں میری صحیح بہن. تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرو گے, تمہاری بہن بہنوں کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا. جیسے اس آدمی نے کال گرل کو بلایا, وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی. جب اس کو یہ غلط کرنے لگا تو اس کی بیٹی ہی نکلی, اور ٹھکانے آ گئے.
میرے بھائیوں، جب اس لڑکے نے زنا کرنا چاہا کسی لڑکی کے ساتھ تو پتا چلا کہ اس کی سگی بہن ہے۔ یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کہتے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی، دوسروں کی بیویوں پر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ کیوں تو اسی کی پاداش میں ہم نے تم کو جنت سے نکال دیا، تم دنیا میں گئی، یہ شیطان دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا، دنیا میں بھی تم کو ورغلائے گا، دنیا میں بھی تم سے گناہوں کے کام کرائے گا، لیکن دنیا میں تم اس کے بہکاوے میں مت آنا، اور اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کرتے رہے تو ہم تمہیں وہی مقام دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت۔ اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اے آدم و حوا پھر سے شیطان کی اتباع کی، پھر سے شیطان کی بات مانی جیسے جنت میں مان لیے تھے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور جنت بھی تمہارا مقام نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہیں ایک دوسری جگہ داخل کر دیں گے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارا رب ہماری مغفرت کرے۔ اس لیے ایسے کام بتا دیے کہ جن کاموں کو اگر ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گی، وہ ہمیں اور آپ کو بخش دے گا۔ اور اگر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اور آپ یہاں بیٹھے اس لیے آئے ہیں دین قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے، اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو گئے یہی تو مغفرت ہے۔ دن بھر میں 5 وقت کی ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غور کیا جائے اور نماز کو اس کے طریقے پر ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو یہ نماز پوری کی پوری مغفرت کی کنجی ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت ہی تو طلب کرنے جاتے ہیں، اب شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے نماز میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز کے، ورنہ کیا ہے؟ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں وہیں سے مغفرت کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، جہاں آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، اس کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہی دعائیں ایسی ہیں جو آپ کی مغفرت کی ضامن ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا بخاری کے اندر آئی۔ ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت سینے پر باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں آپ صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پوری دعا میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔
اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، جو امام بخاری نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. یا بہترین دعا پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، اللہم باعث بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور یہی سب سے افضل دعا ہے. نیت سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھی. بہتر ہے کہ اگر موقع ہو تو دونوں پڑھ لیجیے. اللہم باعث بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے کما باعثت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، جتنی دوری تو نے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان رکھی ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بھی اتنی دوری پیدا کر دے. اب غور کرو، اگر اللہ نے یہ دعا آپ کی سن لی اور آپ کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جتنی پورب اور پشچم کے درمیان دوری ہے، آپ کامیاب ہو. پورب کہاں ہے؟ کوئی امتحان نہیں. پشچم کہاں ہے؟ کوئی امتحان نہیں. مشرق کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کتنے دور ہو جائیں گے ہمارے گناہ ہم سے. مانگنے والا چاہیے یہ دعا آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. دھوبی کی مٹی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھلا دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اے اللہ میری زندگی سے میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا چمک جائے، میری زندگی بھی چمک جائے، ویسے میری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے، میری زندگی میں بھی چمک پیدا ہو جائے، میرے اوپر کوئی گناہ کا داغ دھبا بھی نظر نہ آئے. جیسے سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ نظر آتا ہے اور پورے کپڑے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کی زندگی کو میرے بھائیوں خراب کر دیتا ہے. دھلنے کے بعد وہ داغ دھبا مٹ جاتا ہے تو سفید کپڑا چمک جاتا ہے. ایسے ہی جب آپ گناہ توبہ کر لیں اور اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آپ کی زندگی بھی سفید کپڑے کی طرح چمک جائے گی. یہیں سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں. جس کے گناہ مٹ گئے مغفرت ہو گئی، جس کے گناہ مٹ گئے وہ جنتی ہو گیا، جس کے گناہ مٹ گئے سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہاں